رمضان کا یہ مہینہ بہت ہی عظیم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پانے کے لیے سلف صالحین 6 مہینے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ 6 مہینہ پہلے سے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، اور جب انہیں رمضان کا یہ مہینہ مل جاتا تھا تو اس میں خوب اللہ رب العالمین کی عبادت، خوب اللہ رب العالمین کی بندگی کیا کرتے تھے۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا تھا تو 6 مہینے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ بار الہ ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ تو یہ مبارک مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والا تھا، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان دے دی۔ اور دوسرا آدمی پہلے کی بنسبت کم عبادت کرتا تھا، کم عبادت گزار تھا، اور اس کی موت بھی اس کے بستر پر ہوئی، فطری موت ہوئی اس کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوسرا آدمی جو پہلے کی بنسبت کم عبادت گزار تھا اور جس کی موت اس کے بستر پر ہوئی تھی، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ دوسرے پہلے شخص سے جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس سے پہلے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیان کیا۔ صحابہ نے بہت تعجب کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار ہے، اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان دی ہے، اپنی گردن کٹائی ہے، اس سے پہلے ایک ایسا انسان جنت میں جا رہا ہے جو اس کے مقابلے میں کم عبادت کرتا تھا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا وہ دوسرا آدمی پہلے والے شخص کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے اور اتنی اس نے نمازیں پڑھی، اس وجہ سے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا، اور ان دونوں کے درمیان جنت کے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ مہینہ بہت عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ایک بار پھر سے نصیب کیا ہے۔ اپنے درمیان دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ سحری کرنا، ہمارے ساتھ افطار کرنا، ہمارے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا معمول تھا ان کا، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحت و تندرستی دی، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو محترم سامعین، اس رمضان کو یوں ہی کھیل کود میں ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم اس میں لہو و لعب کریں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے یہ مہینہ گزاریں۔ یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ آج کے اس خطبے میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے رمضان ہم کیسے گزاریں، یعنی ہم رمضان میں کون سے کام کریں، کون سے اعمال ہم رمضان میں انجام دیں۔ سب سے پہلا کام ہمیں رمضان میں جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنی نیت ہم درست کریں، اور نیت کی اصلاح میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز تو ہم اپنی نیت درست کریں کہ ہم جو بھی نیکی اس مبارک مہینے میں کریں گے، چاہے روزہ رکھنا ہو، تہجد کی نماز پڑھنا ہو، تراویح کی نماز پڑھنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا ہو، ہم جو بھی نیکی کریں گے، کیوں کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ ہم اپنی نیت درست کریں، اپنی نیت خالص کریں کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، ریا نمود کے لیے نہیں کریں گے۔ اور ہماری نیت یہ بھی ہونی چاہیے
کہ ہم نے جس طرح سے اس مبارک مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کیا ہے، ہم رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، قرآن پڑھنا ہم نے شروع کیا ہے، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جس طرح سے اس مبارک مہینے میں ہم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا خیال رکھ رہے ہیں، نیت کیجئے کہ ہم رمضان کے بعد بھی ان کا خیال رکھیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہم رمضان میں داخل ہوں گے تو یقیناً اس کا ہمیں بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم رمضان میں داخل ہوئے ہیں صرف اس نیت سے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم رمضان بھر نماز کی پابندی کریں گے، رمضان بھر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، رمضان بھر ہم غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں گے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا ہم پھر الٹے پاؤں گناہوں کی طرف پلٹ جائیں گے، تو یاد رکھیے اس مبارک مہینے سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت درست کریں، اور دوسرا کام، ہم جو بھی نیکی کریں قرآن اور حدیث کے مطابق کریں۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر نبی کی مہر نہ لگی ہو، جو کام قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں۔ تو جو بھی ہم نیکی کریں قرآن اور حدیث کے مطابق کریں۔ اور تیسرا کام جو ہمیں اس مبارک مہینے میں کرنا ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، اور اس مہینے کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ ہے روزہ رکھنا، روزوں کا اہتمام کرنا۔ اور یاد رکھیں روزہ رکھنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور روزہ صرف یاد رکھیے بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھیں تو ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی معصیت سے، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، اپنے دامن کو بچا کر کے رکھیں۔ ہم روزہ رکھیں تو ہمارا صرف پیٹ روزہ نہ ہو، ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو۔ ہم اپنی آنکھوں سے کسی غلط منظر کو نہ دیکھیں، کوئی غلط چیز اپنی آنکھوں سے ہم نہ دیکھیں۔ ہمارا کان بھی روزہ ہونا چاہیے، ہم گانا نہ سنیں، غلط چیز ہم سننے کا اہتمام نہ کریں۔ اسی طرح سے ہم روزہ رکھیں، ہماری زبان بھی روزے سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، کسی پر الزام لگا رہے ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں وہ جملے، وہ کلمے ہماری زبان سے ادا نہیں ہونے چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ تو ایک ایک عضو کا روزہ ہونا چاہیے، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی معصیت سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں سن رہا ہے، اب اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہاتھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، پیروں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو آپ کے اس روزے کی، آپ کے اس بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک ایک عضو کو ہم گناہوں سے بچائیں، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور یہ مبارک مہینہ جس طرح سے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے۔ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن کی اس مبارک مہینے میں تلاوت کیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ مہینہ نیکیاں بٹورنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ موقع ہے ہمارے پاس، شیاطین قید ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ایک ایمانی فضا قائم ہے۔ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور کثرت سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ معمول بنائیں، اپنا وقت متعین کریں کہ فجر کے بعد ہم اتنا پڑھیں گے، ظہر کے بعد اتنا پڑھیں گے، عصر کے بعد اتنا پڑھیں گے۔ ہر نماز کے بعد ہم اپنا وقت متعین کریں کہ فلاں نماز کے بعد ہم 1 پارہ پڑھیں گے، فلاں نماز کے بعد اتنا پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے۔ اور کوشش یہ کریں کہ روزانہ کم سے کم 3 پارے کی تلاوت کیجیے، کم سے کم روزانہ، کم سے کم جو تعداد ہے 3 پارہ ہم پڑھیں۔ اتنا وقت قرآن کریم کو دیں کہ ہمارا 24 گھنٹے میں 3 پارہ کم سے کم مکمل ہونا چاہیے، تاکہ کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں 3 بار ہمارا قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ قرآن کریم کا 1 صفحہ پڑھتا ہے، جو حافظی قرآن ہوتا ہے 15 لائن کا، اس میں تلاوت کرتا ہے، 1 صفحے کی تلاوت کرتا ہے، اس کو تقریباً 5000 نیکیاں ملتی ہیں۔ 1 پارہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کم و بیش 1,00,000 نیکیاں اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ 1 بار قرآن کریم ختم کرتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ یہ مہینہ ہے نیکیاں کمانے کا، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم لے کر کے تو بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ روانی سے قرآن نہیں پڑھ پاتے، اٹک اٹک کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن روانی سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اٹک اٹک کر کے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں قرآن کی تلاوت ترک نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لیکن روانی سے قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، اٹک اٹک کر کے قرآن پڑھتا ہے، اس کی زبان ٹوٹتی نہیں ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرآن تلاوت کرنے کا اور دوسرا اس کو کوشش کرنے کا۔ جو پریشانیاں اور مشقتیں آتی ہیں اس پر اللہ رب العالمین اس کو ایک اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے میں ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا سے، موبائل سے، واٹس ایپ، فیس بک اور ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جو وقت ہم اور دنوں میں موبائل کو دیتے تھے، اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں وہ وقت قرآن کریم کو دینا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے اس رمضان کو اچھے طرح سے اگر گزارنا چاہتے ہیں تو کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں، تراویح میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، آ کر کے ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جو رمضان گزرتا جاتا ہے ہماری تعداد گھٹتی جاتی ہے، ہم مسجدوں کو ویران کر کے مارکیٹ کو بھرتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اور تراویح پڑھنے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو کیا ہم گنہگار نہیں ہیں؟ ہم خطا کار نہیں ہیں؟ یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ 11 مہینے ہم نے قدم قدم پر غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ تو تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، جس طرح سے ہم ابھی تراویح کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، نیت کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ
رمضان بھر یعنی پورے 30 دن تراویح کی نماز کا اہتمام کریں گے، تراویح کی نماز کی پابندی کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجد میں تراویح ہو رہی ہو، حافظ صاحب قرآن کریم سنا رہے ہوں اور ہم عشاء پڑھ کر کے جا کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے لے کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں کر رہے ہوں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ ٹائم پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آمین کہا، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، آپ نے آمین کیوں کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، مغفرت نہ کروا سکے، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں، اپنا نام جہنمیوں کی لسٹ سے کٹوا کر کے جنت کے ہم حقدار بن سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آخری عشرے میں خاص طور سے کیا ہوتا ہے ہماری مسجدیں بالکل خالی ہو جاتی ہیں اور ہم عید کی تیاری کے نام پر جو آخری عشرہ ہے، سب سے اہمیت کا حامل عشرہ ہے، اس کو ہم مارکیٹنگ میں کپڑے اور سوئیاں خریدنے میں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ جس طرح سے روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کا مہینہ ہے، اسی طرح سے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ مہینہ رونے اور گڑ گڑانے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل بیان کیے، اور رمضان کی مسائل بیان کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس کے بعد پھر رمضان کے مسائل بیان کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا دعا سے بڑا گہرا ربط ہے، کیونکہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کی خاطر کھانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر وہ پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، اللہ رب العالمین کا مقرب بن جاتا ہے بندہ۔ جب وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک دعوت الصائم، روزے دار کی بھی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی خاطر ہم نے کھانا چھوڑا ہے، اللہ کی خاطر ہم نے پینا چھوڑا ہے، اپنی بیوی سے ہم مل نہیں رہے ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور خاص طور سے جو سحر کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ سحری کرنے اٹھیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں، اپنے دامن کو اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلائیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ان گناہوں کو جو ہم نے دن کے اجالے میں کیا ہے، اپنے ان گناہوں کو بھی جو ہم نے رات کی تاریکی میں کیا ہے، اپنے ان گناہوں کو جو ہم نے دوستوں کے درمیان کیا ہے، اپنے ان گناہوں کو جو ہم نے بند کمرے میں گناہ کیے ہیں، سارے گناہوں کو یاد کیجئے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کے سامنے 2 آنسو بہا دیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اگر انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے، اس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہو، پوری زندگی وہ گناہ کرتا رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، اگر انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے،
اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے کہ اللہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان 2 آنسو بہا دے، اللہ رب العالمین ہماری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ مہینہ ہے رونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ، اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین سے سوال کیجیے، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کیجیے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مالدار بنایا ہے، ہم اپنے لیے افطاری کا سامان لا رہے ہیں، 2 کلو 1 کلو اپنے لیے پھل فروٹ لے رہے ہیں، آدھا کلو، پاؤ سے ہم ان لوگوں کے لیے بھی لے لیں جن کو اللہ رب العالمین نے نوازا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کھجور بھی نہیں ہوتی ہے، ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہم پھل فروٹ لینے جائیں، اپنے لیے خریدیں، ان کے لیے بھی خرید لیں اور ان کے گھر پر پہنچا دیں، تاکہ ان کے بال بچے بھی پھل فروٹ کے ذریعے، کھجور کے ذریعے روزہ افطار کر سکیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو روزے دار کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا ہے جو روزہ افطار کراتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ رمضان میں ہر دن 30 دن ہمارے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی روزے دار ہمارے دسترخوان پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرے، تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہو سکیں۔ تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات میں بول کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس مبارک مہینہ، یہ مبارک مہینہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ ہم سحری میں بھی انواع و اقسام کی چیزیں چاہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی ڈشیں رہیں، انواع و اقسام کی ڈشیں رہیں، اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ دن بھر اس کی ہمیں ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر افطاری میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ دنیا بھر کے انواع و اقسام کے آئٹمس ہمارے دسترخوان پر موجود رہیں، اور پھر اتنا کھا لیتے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور ہے۔ انسان کھجور کھا کر کے سحری کرے، اور افطار بھی کرے تو کس سے کرے؟ کھجور سے کرے۔ یہ کھانے پینے کا موسم نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کا موسم ہے۔ لیکن ہم نے اپنی گھر کی خواتین کو کھانے پکانے میں اتنا بزی کر دیا ہے کہ انہیں وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ فجر کا وقت، سحر کا وقت کتنا اہم وقت ہے، اس وقت بھی ہماری عورتیں، ہماری خواتین اٹھتی ہیں 3 بجے 4 بجے اور فجر تک کھانے بنانے میں بزی رہتی ہیں۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہم اگر انواع و اقسام کی چیزیں کھانا چاہتے ہیں باہر سے لے آئیں، یا پھر اپنی خواتین کا ہم ہاتھ بٹائیں تاکہ ان کو بھی موقع ملے عبادت کرنے کا، ان کو بھی موقع ملے دعا کرنے کا، ان کو بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت کرنے کا، اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا۔ یہی معاملہ افطار کا بھی ہے۔ عصر کے بعد سے ہماری خواتین بزی ہو جاتی ہیں ڈشیں بنانے میں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے پکوان بنانے میں بزی ہو جاتی ہیں، اور نہ قرآن کی تلاوت کر پاتی ہیں، نہ ذکر و اذکار کر پاتی ہیں، اور نہ دعاؤں کا اہتمام کر پاتی ہیں۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس طرح سے ہم نیکیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی اس مہینے سے، اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، نیکیاں کر سکیں، وہ اعمال انجام دے سکیں جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکیوں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ جہاں بھی نیکی کرنے کا موقع ملے، وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہاں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی معصیت سے، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں خود کو بچانا چاہیے، اپنے دامن کو ہمیں گناہوں کے چھینٹوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے تاکہ یہ جب مہینہ رخصت ہو تو ہم گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں، گناہوں سے بالکل صاف ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ اس طرح سے، اس انداز میں اس مہینے کو گزاریے۔ یہ مہینہ کھیل کود،
کھانے پینے لہو لعب کا مہینہ نہیں ہے، اس لیے اس مہینے کی اہمیت کو، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیے اور اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس مبارک مہینے میں ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو تیری ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں، مقروض ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ اے اللہ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، جو بدعات خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور کر دے۔ اے اللہ تو ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ ہمارے والدین اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو انہیں اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو اللہ تو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، آمین۔